سال ثواب کی مجلس میں موت کے تعلق سے بیانات ہوتے رہتے ہیں اور آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. میں انہی الفاظوں کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہوں گا. آج کی اس مجلس میں تھوڑا سا ہٹ کے اگر آپ کی اجازت ہو تو اسلامی تجارت کے تعلق سے گفتگو کروں. تجارت کے اصول، بزنس کا طریقہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، اس پہ آج تھوڑی دیر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کروں. اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یہ حدیث پاک سماعت فرمانے کے بعد آئیے تھوڑا اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، آج حالات کا جائزہ لیجئے. آپ دنیا کے جو ایک گلوبلائزیشن کا دور ہے، دنیا آج لوگوں کے مٹھی کے اندر قید ہے. انگلیوں کے اشارے سے ساری دنیا کے بارے میں ہم جانکاریاں حاصل کر سکتے ہیں. تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، مجھے آپ بتائیے، آج جو ہے ساری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کی بستیوں کا جائزہ لیا جائے، مسلمانوں کے شہروں کا جائزہ لیا جائے تو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، ایک چیز ہمارے مطالعے میں آتی ہے. وہ کیا ہے کہ جہاں مسلمان غربت کے عالم میں ہیں، جہاں مسلمان مفلوک الحال ہیں، جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، جہاں مسلمان اکنامک اعتبار سے کمزور ہیں، وہاں مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، وہاں مسلمانوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، وہاں مسلمان ہیرسمنٹ کے شکار ہیں، وہاں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. لیکن وہیں جہاں کے مسلمان مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، جہاں کے مسلمان اکنامک اعتبار سے مضبوط ہیں، جہاں کے مسلمان دولت کے اعتبار سے مضبوط ہیں، وہاں مسلمانوں کو پریشان نہیں کیا جاتا ہے بلکہ وہاں مسلمانوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، انہیں عزت کی جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے. یعنی آج ایسا دور چلا ہے کہ عزت کا معیار لوگوں نے تقوی کو نہیں رکھا ہے. جبکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا فضل لعربی وعلی عجمی وعلی اسود وعلی احمر الا بالتقوی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تم میں سے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کوئی کالا کسی گھوڑے سے بہتر نہیں ہے، کوئی گھوڑا کسی کالے سے بہتر نہیں ہے. ہاں، فضیلت والا وہ ہے، عظمت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، پروردگار عالم سے ڈرنے والا ہے. اسلام کی نظر میں فضیلت کا معیار، عزت کا معیار تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، خشیت خوف خداوندی ہے، عشق مصطفیٰ ہے. یعنی جو جتنا مصطفیٰ جان رحمت کے قریب ہے، جو جتنا مصطفیٰ جان رحمت کے سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اور جو جتنا اللہ سے ڈر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی عزت والا ہے. لیکن میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آج اگر حالات کا جائزہ لیں، دنیا کا مطالعہ کریں تو ایک چیز سامنے آتی ہے. آج لوگوں کی نظر میں جو ہے عزت کا معیار تقوی نہیں رہ گیا، طہارت نہیں رہ گئی، پرہیزگاری نہیں رہ گئی، بلکہ آج اگر مسلم محلوں کا جائزہ لیں تو اگر کوئی آدمی داڑھی والا ہے، نماز کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن مالی اعتبار سے وہ کمزور ہے، غریب ہے، تو لوگ اس کے نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کے چہرے کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان کے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور ایک کروڑ پتی آدمی ہے، اگر پیچھے سے اس کا پینٹ پھٹا ہوا پہن کے وہ گھومتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ فیشن کی بات ہے.
بڑا اچھا ہے یہ. یعنی پھر بھی اس ظالم کو بھلے ہی وہ نماز سے دور ہو، مسجد سے دور ہو، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو عزت کی جگہ پہ بٹھاتے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا تھا جس کے گھر میں امیری کا شجر لگتا ہے زمانے والے کو ان کا ہر عیب ہنر لگتا ہے. آج یہ وہی حال ہے میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں. میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ آج جو ہے لوگ جہاں پہ مالدار ہوتے ہیں، پیسے والے دولت مند ہوتے ہیں، لوگ ان کو عزت دیتے ہیں. مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، آج آپ حالات کا جائزہ لیجئے. جہاں مسلم ممالک مالدار ہیں، جہاں مسلم ممالک کے اکنامک حالات اچھے ہیں، وہ مسلم ممالک عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. دنیا کے داؤ پیچ پر ان کا سکہ چلتا ہے، ان کے مشورے پہ عمل کیا جاتا ہے، ان کے مشورے کی تعظیم کی جاتی ہے. اور جو مسلم ممالک کنٹریاں غربت کے شکار ہیں، افلاس کے شکار ہیں، ان کے لیے کوئی جو ہے پرسان حال نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں. مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، آج مسلمان پریشان ہیں، غربت اور افلاس کے عالم میں ہے مسلمان. لیکن یہی مسلمان ہے، اگر مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جاتا ہے، مسلمانوں کی ہسٹری پڑھی جاتی ہے، تو میرے بھائیوں آپ حیران رہ جائیں گے. دنیا کے سب سے بڑے بزنس میں مسلمانوں کا قبضہ تھا، دنیا کے سب سے بڑے کاروبار میں مسلمانوں کا قبضہ تھا. دنیا کی سب سے اچھی بہترین چیزیں جو وجود میں آیا کرتی تھی، اس کے موجد بنانے والے کوئی اور نہیں، مصطفیٰ پیارے کے غلام ہوا کرتے تھے، یہ مسلمان ہوا کرتے تھے. آج سے 800 سال پہلے یورپ والوں نے جو قالین دیکھا نہیں تھا، جو دری دیکھی نہیں تھی، آج سے 800 سال پہلے ترکی کے مسلمان بہترین انداز میں قالین بنا کے فروخت کیا کرتے تھے، دریاں بنا کے فروخت کیا کرتے تھے. اور وہ یورپ کا رہنے والا گورا انگریز دیکھتا تو ان کی آنکھیں دنگ رہ جاتی کہ مسلمان کتنے آگے بڑھ چکے ہیں. یورپ میں 100 سال پہلے وہ ٹوٹی پہنچی ہوگی جس کے ذریعے سے پانی نکلتا ہے، لوگ وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں. لیکن 1200 سال پہلے مصر کی گلیوں میں مسلمان ٹوٹیاں لگایا کرتے تھے مسجدوں کے پاس تاکہ اس سے آسانی سے وضو بنایا جائے. مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، قلم کے تعلق سے قلم کے بارے میں آج یورپ والوں کو پتا چلا ہوگا، لیکن آج سے 1200 سال پہلے عرب کے اندر، مصر کے اندر ایک عالم دین پیدا ہوتا ہے جو ایک کتاب لکھتا ہے جس میں قلم کو موضوع سخن بناتا ہے. یعنی قلم کے بارے میں صرف لکھتا ہے اور 1-2 قسمیں نہیں، قلم کی 130 قسمیں لکھتا ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، 1 قلم 2 8 10 قسمیں آپ جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے صرف مصر کے تعلق سے لکھا تھا کہ آس پاس کے علاقوں میں 130 قسم کے قلم جو ہیں پائے جاتے ہیں جس سے مسلمان لکھنے کا کام لیتے ہیں. پوری دنیا کا حال تو خدا ہی بہتر جانے. یعنی جو چیز خواب میں بھی، جو چیز خیالوں میں بھی، جو چیز تصورات کے دنیا میں بھی یورپ والوں کو نہیں سوجا تھا، مصطفیٰ پیارے کے دیوانے ان چیزوں کا استعمال آج سے صدیوں پہلے کیا کرتے تھے، استعمال میں لایا کرتے تھے، روزمرہ کی زندگی میں لایا کرتے تھے. اس لیے مسلمان عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، وقار کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، ان کی عزت کی جاتی تھی، ان کو احترام دیا جاتا تھا، ان کی بات سمجھی جاتی تھی، ان کو عزت کی نظر پہ بٹھایا جاتا تھا. لیکن ہمارے وہ آبا و اجداد جو دولت چھوڑ کے گئے، جو پیسے چھوڑ کے گئے، جو حکومت چھوڑ کے گئے، جو وراثت چھوڑ کے گئے، پھر ہم میں سے نااہل لوگ پیدا ہوئے، ماں باپ کے نااہل، جنہوں نے اپنے ماں باپ کے وراثت کی ہم نے حفاظت نہیں کر پائی. ہم نے اس دولت کا، ہمیں ہونا تو چاہیے تھا کہ صحیح استعمال کرتے، کاروبار کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے اس کو اور بڑھاتے اور اس کے ذریعے سے ہم اسلام کی خدمت کرتے، سنیت کی خدمت کرتے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی خدمت کرتے. لیکن وہ ملنے کے بعد ہم عیاش بن کے رہ گئے. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھو، سعودی کے بادشاہ آل سعود کو دیکھو، عبد العزیز کو دیکھو اور سلمان کو دیکھو جو موجودہ ہے. یہ ان کے باپ دادا نے وراثت میں جو مال چھوڑا تھا، جو پیسے چھوڑے، جو دولت چھوڑے، آج دیکھو وہ کتنا جو ہے گناہ
کر رہے ہیں, کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں, اس دولت کا کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں, امریکہ کے اندر جا کے حرام کاریوں میں خرچ کر رہے ہیں, اور جو ہے اللہ اکبر کبیرہ دولت کے نشے میں چور. یہ سعودی حکمراں, خود کو اللہ اور اس کے رسول کے مت والے کہنے والے حکمراں, آج یہ یہاں تک پہنچے ہیں, جو لوگ سعودی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی نیندیں, ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اسرائیل کے عورتوں کے ہاتھوں, اسرائیل کے عورتوں کے جانگوں پہ ان کی راتیں بسر ہوتی ہے. وہ ظالم اتنے عیاشی پہ اتر آئے ہیں. آج جو وہ کہتے تو ہیں کہ ہمارے یہاں قال اللہ اور قال رسول کی حکومت چلتی ہے, وہ قانون چلتا ہے, لیکن ان کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں کا درد نہیں ہے. وہ خود کو مسلمان تو کہتے ہیں, مسلمانوں کے حکمرانہ تو کہتے ہیں, لیکن مسلمانوں کا درد ان کے سینے میں نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ روہنگیا کے اندر کتنے حالات خراب ہوئے, 6 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا, اور 12 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو روہنگیا کے اندر سے نکالا گیا. بنگلہ دیش جیسا غریب ملک ان کی حفاظت کر رہا ہے, ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے, لیکن سعودی کے بارے میں آتا ہے کہ جو تک نہیں رینگی ان ظالموں کے, ایک لفظ تک نہیں انہوں نے بولا. اگر وہ کوئی بات رکھتے عالمی طور پہ, اگر ورلڈ لیول طور پہ اگر وہ اپنی بات رکھتے تو سعودی کی بات مانی جاتی, مسلمانوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا, وہاں جگہ دی جاتی, لیکن ان ظالموں نے ایک بات کا کہنا گوارا نہیں کیا. کچھ حد تک ترکی اس معاملے میں کامیاب ہے, لیکن مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر دنیا کی حکومتوں پہ آپ اپنی بات کا وزن ڈالنا چاہتے ہیں, دبدبا ڈالنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر میری بات مانی جائے, میرے مشورے کو مانا جائے, میری رائے کا احترام کیا جائے, تو آپ کو اقتصادی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, اکنامک اعتبار سے مضبوط ہونا پڑے گا. اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھیے, سعودی سے الگ ہٹ کے قطر نے حکومت قائم کی, اور انہوں نے کیا کیا, اکنامک اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کیا, تعلیمی میدان کھولے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اپنے آپ کو ترقی دلایا, اور آج جو ساری دنیا کے اندر فیفا ورلڈ کپ چلتا ہے, جس طرح سے ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگ کرکٹ کے دیوانے ہوتے ہیں, عالمی دنیا میں لوگ کرکٹ کے نہیں فٹ بال کے دیوانے ہوتے ہیں, اور اس فیفا ورلڈ کپ کے آیوجن کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں, دنیا کے ممالک پریشان رہتی ہے, کیونکہ ان کے ذریعے سے لاکھوں اور کروڑوں اربوں خربوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے, ملک کو فائدہ ہوتا ہے. جلدی کسی کو ملتا نہیں اس کے آیوجن کی ذمہ داری, لیکن قطر کو ملا. آج سے 5 سال پہلے اسے جب فیفا ورلڈ کپ کے آیوجن کی ذمہ داری ملی, میزبانی کی ذمہ داری ملی, قطر میں کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی طور سے معاشی اعتبار سے وہ مضبوط ہے, اکنامک اعتبار سے وہ مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے کہ ورلڈ بینک کو وہ قرضہ دے سکتا ہے. جب ان کے یہاں اس بار فیفا ورلڈ کپ کا آیوجن ہوا, اس کی افتتاحی تقریب ہوئی, تو دنیا کے اندر جب کھیلوں کی افتتاحی تقریب ہوتی ہے تو ناچ گانے گائے جاتے ہیں, رقص و سرور کی محفل سجائی جاتی ہے, گانے بجائے جاتے ہیں, رنڈیوں کو بلایا جاتا ہے, دنیا کے بڑے بڑے ایکٹروں کو بلا کر جو ہے شراب کی جوئے کی محفل سجتی ہے. لیکن قربان جائیے, اکنامک اعتبار سے مضبوط ہے, مالی اعتبار سے مضبوط ہے, دولت کے اعتبار سے مضبوط ہے. اس نے کہا ہمارے یہاں جب آیوجن ہوگا, اس کی شروعات ہوگی, تو ہم ناچ گانا نہیں کروائیں گے, ایکٹروں کو نہیں بلائیں گے, شراب کے دریا نہیں بہائیں گے, جوئے اور رقص و سرور کی محفل قائم نہیں کریں گے. ہمارے یہاں اس کی شروعات ہوگی تو قرآن کی تلاوت سے ہوگی, ہم قرآن کی تلاوت کروائیں گے, اللہ کا پیغام عام کریں گے, توحید کی دعوت دیں گے لوگوں کو. ساری دنیا میں کھلبلی مچی, امریکہ کے اندر کھلبلی مچی, فرانس نے آواز اٹھایا, جرمنی نے آواز اٹھائی, لیکن میں کہہ رہا تھا نا کہ مالی طور سے مضبوط ہوں گے تو دنیا کو آپ کے سامنے جھکنا پڑے گا. انہوں نے کہا چاہو تو میزبانی واپس لے لو, لیکن ہم اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا نے دیکھا, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا کہ شراب نہیں پیا گیا, جوئے نہیں چلائے گئے, گانے نہیں بجائے گئے, بلکہ قرآن کی تلاوت کی گئی, قرآن مجید کی تلاوت سے اس کی شروعات کی گئی. تو کھیل
کھیلوں میں کیا کام ہے قرآن کی تلاوت کا، لیکن اگر آپ اکنامک اعتبار سے مضبوط رہیں گے، آپ کے دل میں جو آئے گا وہی کریں گے، آپ اپنی مرضی سے جئیں گے، کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مصطفیٰ پیارے کے زمانے میں مال حاصل کرنا لوگ عیب سمجھتے تھے، مال کو اکٹھا کرنا لوگ عیب سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کا ایمان بڑا ہی مضبوط تھا، ان کا رشتہ اللہ سے بہت ہی مضبوط طور سے جڑا ہوا تھا، ان کے دل میں سچی محبت تھی حضور کی، وہ دنیا کے اندر جو ہے رغبت نشی نہ ہوا کرتے تھے، ان کے دل یاد الہی سے تر و تازہ رہا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں لیکن ہمارے زمانے میں مال حاصل کرنا ضروری ہے، دولت کا ہونا ضروری ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر ہمارے پاس دولت نہیں رہیں گے، اگر ہمارے پاس پیسے نہیں رہیں گے تو آج کے دور کے بادشاہ ہمیں رومال کی طرح استعمال کریں گے، من چاہے فتوے ہم سے لیں گے، من چاہے بات ہم سے کروائیں گے، اور فرماتے ہیں کہ اگر آدمی مال والا نہ ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو، تو ان کے اوپر سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے ان کے ایمان کا ہوتا ہے، کہ کہیں مال کے چکر میں، دولت کے چکر میں وہ اپنے ایمان نہ گوا بیٹھے۔ اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھیے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں لاڈنوں کے اندر تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، آپ دیکھتے نہیں ہیں جن کے پاس سعودی کی زکوٰۃ آتی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں جن کو سعودی کی زکوٰۃ ملتی ہے وہ لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ آؤ ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اور پھر رات کی تنہائی میں اس آدمی کو جانتا ہے کہ یہ آدمی غریب ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کے پاس مکان نہیں ہے، اس کے پاس عالیشان گاڑی نہیں ہے، تو دو چار آدمی لمبی چوڑی داڑیاں رکھ کے جو سعودیوں کے جو ہے سعودی کے زکاتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے ان سے کہتے ہیں ایک کام کرو، ہماری جماعت میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہیں 1 لاکھ روپے دیں گے اور سعودی کا ویزا دیں گے۔ مجھے بتاؤ، سعودی کے ویزے کے لالچ میں اور 1 لاکھ روپے کے لالچ میں آدمی رسول اللہ کا گستاخ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ اس 1 لاکھ روپے کے چکر میں وہ سنیت سے ہٹ کے ان کے دھرم کو اپنا لیتا ہے کہ نہیں اپنا لیتا ہے؟ مجھے بتاؤ، وہ غوث پاک کا گستاخ نہیں ہو جاتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، آدمی اگر اکنامک اعتبار سے مضبوط نہ ہو تو سب سے پہلا حملہ اس کے ایمان کا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے ایمان تک کا سودا کر بیٹھتے ہیں پڑوسی ملک میں، تو لوگ اپنے دولت کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں اپنے آپ کو قادیانی تک لکھوا بیٹھتے ہیں تاکہ باہر ملک کا ویزا جلدی سے مل جائے۔ تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ہمارے جو اسلاف تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، دنیا کے بڑے بڑے مارکیٹوں میں ہمارے اسلاف کا قبضہ ہوا کرتا تھا، مالی اعتبار سے وہ مضبوط ہوا کرتے تھے، خود بھی آگے بڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی آگے بڑھایا کرتے تھے۔ لیکن تجارت اس طرح سے نہیں جھوٹ بول کے، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کو فریب میں دے کے نہیں، بلکہ ایمانداری والی تجارت، سچائی والی تجارت، صداقت والی تجارت، دیانت والی تجارت۔ کیسی تجارت کہ مصطفیٰ پیارے کے بارے میں آتا ہے، مدینہ شریف کے مارکیٹ میں آپ تشریف لے گئے تو ایک غلے کا کٹا بھرا ہوا تھا، مصطفیٰ پیارے نے اس میں ہاتھ ڈالا، اوپر تو سوکھا تھا اندر بھیگا ہوا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او بتا اس میں کیا ہے؟ کہا حضور غلہ ہے۔ تو کہا غلہ اگر ہے تو سوکھا والا تو اوپر ہے اور بھینگا ہوا تو نے کٹے کے نیچے رکھا ہے، جس طرح کا غلہ ہو ویسا تجھے ظاہر کرنا تھا، تجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ کام نہیں کرنا تھا۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنہیں تجارت کے احکام اور مسائل معلوم نہ ہو وہ ہماری مارکیٹ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری بازار کے قریب نہ آئے، ورنہ وہ کیا کرے گا؟ کسی کو دھوکہ دے گا، کسی سے سود لے گا، مال بڑا چڑھا کے دے گا، سامان عیبدار دے گا، پیسہ بہت زیادہ لے لے گا۔ تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے تجارت کے بھی اصول سکھائے ہیں۔ اسلام جہاں عقائد کی بات بتاتا ہے، جہاں عبادت کا حکم دیتا ہے، وہیں اسلام اپنے ماننے والوں کو صحیح طریقے سے تجارت کا بھی حکم دیتا ہے، اور کس انداز سے
سے کہ ہم سب کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے تجارت کے شریک تھے حضرت امام ابو حفص رحمت اللہ علیہ. آپ جہاں بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، وہیں اپنے آپ میں اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر اور بزنس مین بھی تھے. بہت بڑے تاجر. آپ کے معلوم میں آتا ہے آپ کے ساتھی تھے امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ، کپڑے کے تاجر. ان کو آپ نے شریک رکھا تھا، اپنا پارٹنر انہوں نے ان کو آپ نے رکھا تھا. تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ کپڑے تھے جس میں کچھ کپڑے تو اچھے تھے، کچھ کپڑے خراب تھے. امام اعظم نے فرمایا جب تم بیچنا کوئی کسٹمر آئے تو کیا کرنا، جو عیبدار چیز ہے ان کو بتا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابو حفص بتانے بھول گئے اور آپ نے وہ کپڑے یوں ہی بیچ دیے. سرکار امام اعظم جب رات کو تشریف لائے کہا تم نے سامان بیچا؟ کہا ہاں. یہ سامان تو تم نے بیچا، کپڑا تو تم نے بیچا، ذرا یہ تو بتا کہ اس کے اندر جو عیب تھا وہ تو نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ کہیے سبحان اللہ. وہ عیب بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ کہ حضور میں بھول گیا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں امام اعظم ان درہموں میں سے ایک درہم بھی نہیں کھائے گا. جاؤ ایک کام کرو، کوفے کے اندر غریب محتاجوں میں یہ سارا روپیہ صدقہ کر دو. یہ طریقہ ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے ساتھی حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے تجارت کیا کرتے تھے. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے قسم کھائی میں کسی چیز کا نفع 3 درہم سے زیادہ نہیں لوں گا. تجارت کے اصول میں ہے یہ. ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بھی گراہک آ جائے نا تو اس کو لوٹ لوں، بس سارا ان سے لے لو. یہی وجہ ہے کہ مسلم دکانداروں کے پاس گراہکوں کی بھیڑ زیادہ نہیں لگتی ہے. اس کے 8 گھنٹے مچھر مارنے میں لگ جاتے ہیں، مشکل سے 8-10 کسٹمر آتا ہوگا. لیکن غیر مسلموں نے اس چیز کو اپنایا کہ نفع کم لینا ہے، سامان زیادہ بیچنا ہے. ان کے یہاں بھیڑ لگی رہتی ہے. تو یہ بھی اصول میں سے ہے کہ آپ نفع کم لیجئے. حالانکہ نفع آپ جتنا حاصل کریں ٹھیک ہے، لیکن نفع کم لینا چاہیے تاکہ آپ کے سامان زیادہ بکے. اور سامان آپ اوریجنل دیجئے، اوریجنل دیجئے، بھلے ہی دام زیادہ ہو. ڈپلیکیٹ سامان مت بھیجیے. آج بھی غیر مسلم اس چیز کے لیے حسرت اور تمنا کر رہی ہے کہ کاش کوئی ایسا مسلمان ہو جن کے پاس ہم سامان لینے جائیں وہ ہمیں ٹھگے نہ، اوریجنل سامان ہمیں دے دے. یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم زیادہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہ یہ مسلمان داڑھی والا ہے، یہ حاجی صاحب ہے تو یہ مجھے ٹھگے گا نہیں. لیکن اللہ اکبر، وہ ہمارا حاجی صاحب بھی کیسا حاجی ہے کہ اپنے تجارت کو بڑھانے کے لیے داڑھی رکھا ہے، حاجی بنا ہے کہ وہ ٹھگ لیتا ہے لوگوں کو. سامان دیتا ہے عیبدار لیکن چیز جو ہے دام بہت زیادہ لیتا ہے. تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں 3 دینار سے زیادہ نہیں لوں گا. ان کے پاس جو ہے ایک تجارت کا سامان تھا، کپڑا تھا. تو ایک دوسرے شخص ان سے خریدنے کے لیے بزرگ. کہا حضور اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا 63 دینار. کہا نہیں، مارکیٹ میں تو 90 چل رہا ہے، میں آپ کو 90 دوں گا، 63 میں نہیں لوں گا. آپ نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے 3 دینار سے زیادہ فائدہ نہیں لوں گا. میں نے 60 میں خریدا ہے، تجھے 63 میں دوں گا. کہا میں نے بھی قسم کھائی ہے جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے وہی آپ کو دوں گا. وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے تاجر تھے. اللہ اکبر. ابھی جب کورونا کا دور آیا، ہمارے جو دکاندار تھے، یہ کرانہ والے، یہ پوریاں بیچنے والے، انہوں نے کتنا ظلم کیا لوگوں پر. ایک پوری جو 5-5 روپے کی، 10-10 روپے کی، اولن تو بیچنا ہی نہیں چاہیے کہ اس میں نشہ ہے. لوگ اس سے بیمار پڑتے ہیں، مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کینسر کے شکار ہوتے ہیں. لیکن ایک بات آگے تو کہہ رہا ہوں، چیز 5 روپے کی ہے، 50-50 روپے لیے. جو بیڑی جو ہے 25 روپے کی آتی ہے، اس کے 1000 روپے کر دیے پورے پیکٹ کے. یعنی لوٹ کھسوٹ کا ایک بازار گرم ہو گیا کہ ایک مہاماری چل پھیلی ہے تو جتنا لوٹنا ہے بس لوٹ لو. یہ الگ بات ہے جنہوں نے بھی لوٹا تھا، مشکل سے 1,00,000-2 لاکھ کمائے ہوں گے اس مہینے 1.5 مہینے کے اندر. وہ 1,00,000-2 لاکھ ان کے جو حرام کے وہ کمائے تھے لوگوں کو
लूट के उनके निकल गए। मेरा एक दोस्त था, मैंने उनसे कहा था भाई कमा तो रहे हो लेकिन ये पैसा तुम हजम नहीं कर पाओगे। किराना स्टोर का वो मालिक था, मैंने कहा हजम नहीं कर पाओगे। ऐसा हुआ 2 महीने के बाद उनका बच्चा जो है गाड़ी चला रहा था, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। बच्चे को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसको ठीक करने में तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए लगे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा भाई अभी कोरोना का दौर चल रहा है, मैंने कहा था ना कि लूटना मत, हजम नहीं कर पाओगे। हजरत आपने ठीक कहा था, 2 लाख कमाया था, 2,50,000 लग गए। तो हराम के पैसे अगर आप हासिल करके चाहते हो कि मैं दौलतमंद अमीर कबीर रईस बन जाऊं तो नहीं बन सकते। मुस्तफा प्यारे के दीवानों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की लानत बरसती है उस बिजनेसमैन पर, उस ताजिर पर जो महामारी के दौर में, कहत साली के दौर में अपने चीजों का दाम बढ़ा दे, सामान का दाम बढ़ा दे। तिजारत करते हो तो तिजारत के साथ साथ तेरे दिल में सखावत भी होनी चाहिए कि पैसे कमाओ तो कुछ तो अपने लिए, कुछ गरीबों के लिए, आसपास के लोगों के लिए। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, बड़े बड़े जो ताजिर हैं गैरों के, वो क्या करेंगे, रातों को उठेंगे, अपने पैसों से कंबल खरीद के लोगों में बांट देंगे, रजाइयां खरीद के लोगों में बांट देंगे, जाड़े के कपड़े खरीद के लोगों में बांट देंगे, गरीबों को तलाश करके उन तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये मुसलमान अल्लाहू अकबर जिन्हें अल्लाह रसूल ने सखावत का हुक्म दिया है, सदके का हुक्म दिया है, ज़कात का हुक्म दिया है, इन मुसलमानों को चूं तक नहीं रेंगती है। हकीकत ये है कि हमारे घर में 10-10 सौदी के कंबल पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे घर के सामने मेरा पड़ोसी सर्दियों की रात में ठिठक रहा है, रो रहा है, उनके पास सर्दी से बचने का इंतजाम नहीं है। पता नहीं हमारे सीने को क्या हो गया है, हमें कुछ फर्क नहीं होता है, हमें जरा भी महसूस नहीं होता है। आज इतने खुद का ज़म हो चुके हैं, इतना गिर चुके हैं, इतना नीचे आ चुके हैं। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है तो फिरौन नहीं बनना है, उस्मान नहीं बनना। तुझे दौलत दी है तो हामान नहीं बनना है, कारून नहीं बनना है, बल्कि अल्लाह ने मालदार बनाया है तो सैयदना उस्मान जैसा बनना है। मुस्तफा प्यारे के दीवानों, मदीना शरीफ की मार्केट है, उमर फारूक का जमाना है, कहत पड़ा हुआ है। जिस तरह से कोरोना काल में कहत पड़ा था ना, कहत पड़ा हुआ है, सामान की कमी है, गल्ले की कमी है, लोग परेशान हैं। इतने में क्या होता है, 1000 यमन से ऊंटों में लदे हुए साजो सामान जिसमें गल्ले भरे हुए हैं, खाने पीने के सामान भरे हुए हैं, मदीना की मार्केट में सैयदना उस्मान गनी का आता है। जब उस्मान गनी का आया मार्केट में, इतना सामान, चारों तरफ तो कहत साली के शिकार हैं लोग, भूखमरी के शिकार हैं। जो जितने ताजिर थे, जितने मदीने के बिजनेसमैन थे, वो सब के सब आ गए। कहा उस्मान एक काम करो, आपका जो ये गल्ला है, आपका जो सामान आया है, हमें दे दो और 10 गुना दाम बढ़ा के इसका फायदा हमसे ले लो। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी बोले कि ऐसा क्यों, 10 गुना दाम बढ़ा के तुम क्यों दे रहे हो? कहा मदीना में कहत पड़ा हुआ है, कहत साली छाई हुई है, लोग गल्ले के लिए परेशान हैं, हम आपसे ले लेंगे और डबल दाम बढ़ा के बेचेंगे। उस्मान गनी ने फरमाया कि तुम 10 गुना देना चाहते हो, एक हस्ती, एक शख्सियत ऐसी भी है जो मुझे 700 गुना देना चाहती है। कहा कौन है? मदीने के सारे बिजनेसमैन तो यहाँ आए हुए हैं। कहा अल्लाहु अकबर, मेरा अल्लाह है, मेरा रब है, मेरा परवरदिगार है। जो रब कहता है, जिस रब के मुस्तफ़ा ने मुझे ये पैगाम दिया है कि सदके का पैगाम दिया है कि सदके का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक अल्लाह ताला देता है। लोगों, मदीने में कहत पड़ा हुआ है, लोग गल्ले के लिए परेशान है, ऊंटों की रस्सियां खोल दो, गल्लों के कट्टे खोल दो और मदीने के लोगों में ये सारा सामान तकसीम कर दो। तो मेरे
مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، بزنس مین کو ایسا ہونا چاہیے، ایک تاجر کو ایسا ہونا چاہیے کہ گاہک کو جب ضرورت ہو، وہ پریشانی کا شکار ہو، تو اس کے پریشانی کا آپ ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، اس کے مجبوری کا آپ فائدہ مت اٹھائیے، اگر وہ مجبور ہے اس وقت اس کی مدد کیجیے۔ اور مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، صاف ستھری تجارت کیجیے۔ ایسا نہیں ہے، کسائی لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر کسائی لوگ کیا کرتے ہیں، دام لے گا 1 کلو کا، چیز دے گا 900 گرام۔ بیچنے والے لوگ اکثر جو تول کا کام کرتے ہیں کہ سامان لے گا وہ دام لے گا 1 کنٹل کا، چیز دے گا 95 کلو، تو ناپ تول میں کمیاں کرتے ہیں۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی، تم سے پہلے جو امتیں برباد ہوئی، تم سے پہلے جو امتوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اپنی تجارت صاف ستھری نہیں رکھا کرتے تھے۔ خبردار تم اپنی تجارت کو صاف ستھری رکھنا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، عیبدار چیز دے کر کے اچھے چیز کا دام مت لینا۔ یعنی اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو عثمان ذوالنورین کے طریقے کو اپنائیے، عبد الرحمن ابن عوف کے طریقے کو اپنائیے، امام اعظم کے کردار کو اپنائیے۔ آپ تاجر ہیں، غوث الاعظم جیلانی بہت بڑے تاجر تھے، ان کے طریقے کو اپنائیے، ان کے انداز کو اپنائیے، اپنے اسلاف کے انداز کو اپنائیے۔ قسم خدا کی اگر آپ نے اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپنایا، ان کے مشن کو اپنایا، ان کے نہج کو اپنایا، اور اس انداز سے آپ مارکیٹ میں رہیں گے، اس انداز سے آپ تجارت کریں گے، اس انداز سے اگر آپ کاروبار کریں گے، تو قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں آپ سے بڑا تاجر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔